السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه ياسين شفيع المذنبين، إمام الحرمين والقبلتين، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، وأصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، واشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسی اندھیری رات میں بھی اور ایسے موسموں کے مزاج بدلتے ہوئے زمانے میں بھی آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت درگاہ باب الحوائج میں آ کر بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلا کرتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے۔ آج یہ سالانہ مجالس سفیر حسین ہمارے محترم و عزیز و اخی ہمارے بھائی میسم رضوی صاحب کے جانب سے
اس درگاہ باب الحوائج میں منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، آپ کی دعائیں اور نیشم بھائی کی محبت ہے کہ یہ تیسرا سال ہے اور میں اس مجلس سے خطاب کر رہا ہوں جس کا آغاز ہم نے کل کیا تھا۔ حالانکہ یہ تو ناممکن سا معاملہ ہے کہ ایک موضوع 2 روز میں ختم کیا جا سکے، مگر میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے کل جو موضوع میں نے بکھیرا ہے آج اس کو سمیٹ سکوں۔ عزیزان گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ اس منبر پر خطیب آتا ہے اپنی مرضی سے، پر کہتا ہے سیدہ کی مرضی سے۔ میں سرزمین لکھنؤ کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں، اس لیے کہ اس سرزمین نے مجھے، اللہ نے اس سرزمین سے مجھے عزت بخشی ہے۔ میں یہاں اپنے چاہنے والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور اپنے دشمنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے فری میں اتنی پبلسٹی دے دی کہ میں ایسے ہی پاپولر ہو گیا۔ مخالفت پہ میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے جس موضوع کو اپنی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کائنات انسانی سے اپنے حبیب کا تعارف کروا رہا ہے، انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اور اللہ مخلوقات کائنات سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے مگر میرا رسول ہے۔ جو نہیں سمجھے میں پھر ترجمہ کروں گا۔ اللہ کہہ رہا، مہدی بھائی، آپ سارم بھائی ذرا اگر زحمت نہ ہو تو آپ اوپر تشریف لے آئیں، ایک باواز بلند صلوات پڑھے آپ سب مل کر۔ اللہ کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رسول ہے، رسول ہے۔ جو نہیں پہنچے پھر سے سن لیں، رسول ہے۔ اچھا، کس کتاب میں کہا؟ قرآن مجید۔ مجھے یہ بتائیں، عالم اسلام کے 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں سے، اور بالخصوص ان سے سوال ہے کہ جن بدعقیدوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہو گئے، نبی مر گئے، مجھے انصاف سے بتاؤ کیا قرآن منسوخ ہو گیا؟ اللہ جانے کہاں ہیں آپ؟ کیا قرآن منسوخ ہو گیا؟ تو جواب یہ آیا نہیں قبلہ، قرآن کل بھی موجود تھا، قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن قیامت تک رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ماضی والوں لوگوں کے لیے بھی تھا، قرآن حال کے لوگوں کے لیے بھی ہے، قرآن آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی رہے گا۔ تو اب مجھے بھی یہ کہنے دو، اللہ جو کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، یہ آیت کل بھی قرآن کی آیت تھی، آج بھی قرآن کی آیت ہے، کل بھی قرآن کی آیت رہے گی۔ اب جب حال کے لیے بھی قرآن ہے، مستقبل کے لیے بھی قرآن ہے، تو اللہ اسی قرآن میں کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد میرا رسول تھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جانے کس روش ادراک میں آپ موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد میرا رسول ہے، ماضی میں بھی رسول تھا، آج بھی رسول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کنتو نبیًا آدمو بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنتو نبیًا آدمو بین الروح والجسد، میں اس
وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک جگہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، نور محمدی کو پیدا کیا. اللہ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا وہابت تو کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں تو کیا کیا، کافا خلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا. اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع کہا ہے، اللہ کہہ رہا فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا. جملہ آسان کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا ہے. اللہ اللہ کہہ رہا فخلقت الخلق، میں نے خلق کو خلق کیا، ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا ہے. اچھا جناب یہ خلق کیا ہے؟ خلق ہے درمیان کی شے، خلق ہے درمیان کی شے. مثلا یہ شہر ادب ہے، یہ شہر لکھنؤ ہے، یہ ادیبوں کا شہر ہے، یہ شعراء کا شہر ہے، یہ اردو دان طبقہ کا شہر ہے. ماشاءاللہ آپ زبان و ادب کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. اس مجمع میں اسکالرز بھی بیٹھے ہیں، اس مجمع میں انٹیلیکچوئلز بھی بیٹھے ہیں، اور میری تقریر بھی اسکالر لوگوں کے لیے ہوتی ہے. میں عام لوگوں کے لیے تقریر نہیں کرتا. فرش اعضا پر عام لوگ نہیں آتے، فرش اعضا پر خاص لوگ آتے ہیں. خاص لوگوں سے میرا خطاب ہے. اب یہ یہاں پر سمجھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی دشوار نہیں. یہ شہر ادب ہے. میرے سامنے شعراء بھی بیٹھے ہیں، میرے سامنے میرے بھائی اب مولانا عسکری مہندی جو ناظم ہندوستان اور میرے خیال سے بین الاقوامی شہرت یافتہ ناظم ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. ذرا ان سے پوچھئے کہ مولانا شاعری میں بحر کے لیے، بحر کی تختی کے لیے، شعر لکھنے کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ تو شاعر اگر واقعاً استاد ہے تو وہ یہ جواب دے گا واقعاً جو شاعر ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ترنم میں شعر لکھتا ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بحر کی تختیوں میں شعر لکھتا ہو. آپ جب اس سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے شاعری میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں: فعل، فاعل، مفعول. جو شعراء ہے فقط وہ بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو شعراء نہیں ہے اس کی خاموشی کو بھی میرا سلام. کہتے ہیں شاعری میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں: فعل، فاعل، مفعول. میں نے کہا کیا ہے ان تینوں میں فرق؟ کہا اس میں فعل جو ہے وہ ہے درمیان کی شے. سنیے گا سنیے گا سنیے گا، فعل ہے درمیان کی شے. کیا مطلب؟ کہا قبلہ اگر فعل کو ہی ہٹا دیا تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا. مجھے معلوم ہے میری جان کیوں خاموش ہو تم. چلو میرے ساتھ روش ادراک میں اب اور ہلکا کرتا ہوں معاملے کو. بھئی ہم سب ہیں، ہم سب کرتے ہیں سجدہ. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بے شک جو سجدہ نہیں کرتا مجھے اس کی داد بھی نہیں چاہیے. مجھے اس مسئلے پہ تو فقط نمازیوں سے داد چاہیے. بے نمازی کی داد کا میں محتاج بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ جو بے نمازی ہے اسے حق ہی نہیں کہ خود کو حسینی کہے. اسے حق ہی نہیں کہ خود کو حسینی کہے جو نمازوں سے غافل ہے، جو تارک الصلاۃ ہے. تو بھئی ہم سب کرتے ہیں سجدہ. کرتے ہیں نا؟ 5 وقت نہ صحیح جمعے میں تو کرتا ہے مسلمان، جمعے میں نہ صحیح 2 روز کے بعد بقرعید میں تو کرے گا مسلمان. سوسائٹی والی نماز ہے نا، تاکہ کم از کم مسلمانیت باقی رہے. بھئی سجدہ تو سب کرتے ہیں، تو ہم سب کرتے ہیں سجدہ. ہم کون ہوئے لکھنؤ والوں؟ ہم ہوئے ساجد. جو سجدہ کرتا ہے سارم بھائی وہ ہے ساجد. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. تو وہ کون ہے؟ کہا مسجود. اب درمیان میں ہے سجدہ. نہیں پہنچا لکھنؤ کا مجمع. اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا. اللہ اکبر. بھائی اسی لیے تو میرا دل یہی رہتا ہے لکھنؤ میں کہ بات کہنے سے پہلے لکھنؤ پہنچ جاتا ہے. بھائی ہم سب کرتے ہیں عبادت. ہم ہوئے عابد.
اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ہے معبود، اب درمیان میں ہے عبادت۔ کیا مطلب؟ کہا اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا جائے تو نہ عابد عابد رہے گا، نہ معبود معبود رہے گا۔ اب تاریخی جملہ تقریر شروع کر رہا ہوں۔ بھئی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد، اللہ کو سجدہ کیا، وہ ہے مسجود، درمیان میں ہے سجدہ۔ اگر سجدے کو ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا، نہ مسجود مسجود رہا۔ بھئی ہم نے کی عبادت، ہم ہوئے عابد، اللہ کی عبادت کی، وہ ہے معبود، درمیان میں ہے عبادت۔ اگر عبادت کوئی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا، نہ معبود معبود رہا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے درمیان کی شے، میرا محمد ہے خلق کا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر محمد کوئی ہٹا دیا تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا، نہ خالق خالق۔ سلامت رہو۔ اگر میرے حبیب کو ہٹا دیا تو نہ خالق خالق رہا، نہ مخلوق مخلوق رہا، اس لیے کہ محمد ہے عبد و معبود کو جوڑنے والے رشتے کا نام۔ اللہ جانے کہاں ہے لکھنؤ کا مجمع، بھئی کام کیا ہے؟ کہا وہاں سے لے ادھر دے دے۔ توجہ ہے نا؟ بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہم کون ہے جو اللہ پر کچھ واجب و لازم کر دے؟ تو بھئی اس کا کام ہے کہ وہ ہدایت کرے، ہمارا کام ہے کہ ہم ہدایت قبول کریں۔ اب ماشاءاللہ لکھنؤ کا اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا میرے سامنے ہے، میں کسی مذہب و ملت کو دیکھ کر تقریر نہیں کرتا، میری تقریر بلا تفریق مذہب و ملت و قوم و ادیان و تحریکات ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اقوام عالم سے میرا خطاب ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کا اعلان ہے قرآن میں ہدایت کی ذمہ داری میری، ہدایت میں کرتا ہوں، تو مجھے انصاف سے اتنے بڑے مجمع سے کوئی ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے کہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو۔ سنیے گا کوئی تو ہو یہاں پر حضرت بقرات کوئی بیٹھا ہو تو ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو۔ کہا نہیں مولانا، وہ یہاں آ کر ہدایت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے، تم اگر جا کر ہدایت لو تو تم نہ رہو۔ تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری، وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا ضروری۔ تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ جو زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ مر گیا وہ شخص جو میرے نبی کو مردہ کہہ رہا تھا۔ اب آج کے زمانے میں جو کہے اس سے کہیے کہ مؤذن سے جا کر پوچھ، جب 5 وقت گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ترجمہ پوچھا جائے تو ہر مسلک کا مؤذن کہے گا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، تھے نہیں ہے۔ تھے نہیں ہے اور ہے تو موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ کہاں ہے یہ مجمع؟ اچھا حدیث قصہ تو پڑھا ہوگا نا، کل شب جمعہ گزر گیا،
पंजतन जमा हुए, 5 मोहम्मद एक चादर के नीचे। अल्लाह जाने कहाँ है लखनऊ, एक चादर के नीचे। जिब्रील आए, अल्लाह से पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, ऐ मालिक ये चादर के नीचे कौन है? मैं कहूंगा जिब्रील नहीं मालूम, वही है जिसका झूला झूलाते थे, वही है जिसके लिए बुर्राक लेकर आते थे, वही है जिसकी रोटियां अर्श पर लेके जाते थे। जिब्रील पता नहीं कौन है? क्या मालूम है? मैंने कहा जब मालूम है तो पूछ किस लिए रहे हो? अल्लाह जाने आप कहाँ हैं। मालूम है तो पूछ किस लिए रहे हो? जब मालूम है तो पूछ किस लिए रहे हो? का इसलिए कि अल्लाह ने मूसा से पूछा था, मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा को जवाब क्या देना चाहिए था? मेरे हाथ में लकड़ी है, मेरे हाथ में असा है। मगर मूसा ने क्या जवाब दिया? परवरदिगार मैं इससे बकरियां चराता हूँ, परवरदिगार मैं इससे मौजज़े दिखाता हूँ, परवरदिगार मैं इससे दरियाओं पे रास्ते पैदा करता हूँ, परवरदिगार मैं इसकी हिफाजत करता हूँ। मूसा से पूछा गया, मूसा अल्लाह ने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारे हाथ में क्या है? जवाब दे देते कि तुम्हारे हाथ में लकड़ी है। अजब नहीं, मूसा जवाब देंगे कि जो मुझे पता क्या अल्लाह को नहीं पता? अल्लाहु अकबर। क्या जो मुझे पता अल्लाह को नहीं पता? तो जब अल्लाह को पता है तो अल्लाह पूछ क्यों रहा है? क्या वजह यह है कि अल्लाह चाहता है मूसा खुद बता दे कि असा की फजीलत क्या है। तो मैंने कहा जिब्रील क्या तुम्हें नहीं पता चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह से क्यों पूछ रहे हो? जिब्रील ने आवाज दी, चाहता ये हूँ कि अल्लाह खुद बता दे पंजतन की फजीलत क्या है। सलामत रहो। चाहता ये हूँ कि अल्लाह खुद बता दे कि पंजतन की फजीलत क्या है, अहले बैत की फजीलत क्या है। जिब्रील ने पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, इस चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह को भी वहद आ गया, अल्लाह का भी इश्क़ मोहम्मद, इश्क़ आले मोहम्मद जोश मारता हुआ खुदा कहने लगा, क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकती व सुकान समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदिया वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुदिया वला फलक यदूर वला बहरी यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ऐ मेरे कायनात के इज्जतो, ऐ मेरे अर्श के ताकतो, तुम सब के सब गवाह हो जाओ। मैंने जो चांद को चांदनी अता की, मैंने जो सूरज को रोशनी अता की, मैंने जो आसमानों को बुलंदी अता की, मैंने जो हवाओं को आवारगी अता की, मैंने जो जमीनों को पस्ती अता की, मैंने जो ये कायनात बनाया, इन पांचों के सदक़े में जो चादर के नीचे, इन 5 के सदक़े में जो चादर के नीचे है, हदीस कुदसी में कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कायनात मोहम्मद तेरे लिए बनाई। हदीस किसा में कहा कायनात पंजतन के लिए बनाई। अच्छा एक मिसाल आगे बढ़ जाऊंगा। भाई मुझे तुमने बुलाया, लखनऊ बुलाया ना, तकरीर करने के लिए बुलाया, खिताब करने के लिए बुलाया, तो ऐसे ही थोड़ी बुला लिया। बुलाने से पहले इंतज़ाम तो किया। ये माइक लगाया, बत्तियां लगाई, बॉक्स लगाया, शामियाना लगाया, कालीन बिछाया। क्यों? कहा शब्बीर वारसी आने वाले हैं, उनकी तकरीर होने वाली है। अच्छा कोई मुझसे बड़ा आलिम, कोई आयतुल्लाह ग्रेड का आलिम आ जाए, अगर अल्लामा अक़ील अल-ग़रवी आए तो क्या करोगे? कहा इससे ज़्यादा इंतज़ाम होगा, इससे ज़्यादा बुलंद शामियाना, इससे ज़्यादा बेहतरीन कालीन, इससे ज़्यादा बेहतरीन स्टेज,
اس سے زیادہ اچھا مائکروفون، اس سے زیادہ اچھا باکس کا سسٹم، اس سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے گا. کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کہا مولانا عقیل الغربی آنے والے ہیں. اچھا، عقیل الغربی صاحب لندن سے آئے، آنے کے بعد مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد واپس لندن رخصت ہو گئے. تو اب کیا کرو گے؟ جیسے ہی رخصت ہوئے شامیانہ کھول لیا گیا، قالین اٹھا لیا گیا، بتیاں بجھا دی گئی، مائکروفون ہٹا دیا گیا. بھائی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہا مولانا جس کے لیے لگا تھا وہ چلا گیا. تاریخی جملہ، جس کے لیے لگا تھا چلا گیا. ارے احمق، کائنات بنی ہے محمد کے لیے. اگر محمد چلے گئے ہوتے تو قیامت آ گئی ہوتی. اگر محمد چلے گئے ہوتے تو قیامت آ گئی ہوتی. مگر چاند کی چاندنی کا برقرار رہنا، سورج کی روشنی کا باقی رہنا، ہواؤں میں آوارگی باقی رہنا، زمینوں کی پستی باقی رہنا، آسمانوں کی بلندی باقی رہنا، ستاروں میں چمک باقی رہنا، پھولوں میں مہک باقی رہنا، تاروں میں دمک باقی رہنا، یہ ساری چیزیں موجود ہو کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کوئی تو اس زمانے کا محمد اب بھی باقی ہے، جس کے صدقے میں کائنات روا دوا ہے. کہنے لگا اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اللہ جانے کہاں ہے لکھنؤ. اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا اچھا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا محمد ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ امام ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا ضروری ہے جو ہو وہ تجھے بھی نظر بھی آئے. جو موجود ہو کیا یہ ضروری ہے کہ تجھے دکھائی بھی دے؟ کہاں ضروری ہے. میں نے کہا یہ بتا ابلیس ہے؟ میں نے کہا یہ بتا ابلیس ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا کبھی دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ آئینے میں دیکھا. ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتا ابلیس ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. میں نے کہا موجود ہے؟ یقین ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا زندہ ہے؟ یقین ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا تیرے جیسے بدعقیدے کے عقیدے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ارے عجیب عقیدہ ہے. اللہ اپنے بھیجے ہوئے شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے بھیجے ہوئے حبیب کو زندہ. اچھا 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 چلیے ایک نازک سی بات کہوں گا میں. کیا شیطان سے فقط لکھنؤ والے خوفزدہ ہیں؟ فقط آپ خوفزدہ ہیں؟ فقط آپ خوفزدہ ہیں سارم بھائی؟ فقط میں نہ، لکھنؤ والے فقط نہیں، کلکتے والے بھی خوفزدہ ہیں. اللہ جانے کہاں آ کر بہکا دے، کوئی ٹھکانہ نہیں. اچھا فقط کلکتے والے کا نہیں، ایم پی والے بھی خوفزدہ ہیں. اچھا فقط ایم پی والے کا نہیں، یو پی والے بھی خوفزدہ ہیں. اچھا خالی یو پی والے نہیں، کیا بنگلور والے بھی خوفزدہ ہیں؟ اچھا فقط بنگلور والے کا نہیں، حیدرآباد والے بھی خوفزدہ ہیں. اچھا یہ تو ہندوستان کا معاملہ ہے، کیا پاکستان والے خوش ہیں؟ کہا نہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں. امریکہ کا مسلمان وہ بھی شیطان سے خوفزدہ. اچھا افریقہ کا مسلمان کا وہ بھی خوفزدہ. اچھا اسرائیل کا مسلمان کا وہ بھی خوفزدہ. اچھا جبرالٹر کا مسلمان کا وہ بھی خوفزدہ. میسم بھائی اسپین سے آئے ہیں، ان سے پوچھئے کیا اسپین کے مسلمان خوفزدہ نہیں؟ کہا نہیں اسپین کا مسلمان بھی خوفزدہ، جرمنی کا مسلمان بھی خوفزدہ. بھائی سب کے سب خوفزدہ ہیں. میں کہوں گا یہ بتاؤ خوفزدہ کس لیے ہو؟ کہا اس لیے کہ شیطان زندہ ہے. میں نے کہا آدم سے پہلے کی خلقت اب
تک تو بوڑھا ہو گیا ہوگا نا، اب تک تو بڈھا ہو گیا ہوگا نا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، شیطان اب بھی جوان ہے۔ میں نے کہا عجیب عقیدہ ہے، ارے اللہ اپنے دھتکارے ہوئے شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے بھیجے ہوئے امام کو جوان نہیں رکھ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ ایک اور آسان سی بات، میں نے کہا سب کے سب خوف زدہ؟ کہا 1 ارب 80 کروڑ مسلمان سب خوف زدہ؟ کہا مولانا سب خوف زدہ ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ شیطان تو اکیلا ہے نا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، لکھنؤ کا مجمع کہاں ہے؟ میں نے کہا شیطان تو اکیلا ہے نا، ایک وقت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بہکا کیسے سکتا ہے؟ کہا مولانا شیطان اتنا طاقتور ہے کہ ایک وقت میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بہکا سکتا ہے۔ میں نے کہا تو پرابلم کیوں ہوتا ہے جب ہم یا علی کہتے ہیں؟ ارے تیرا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان ایک وقت میں سب کو بہکا سکتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے میرا علی ایک وقت میں سب کی مدد کر سکتا ہے۔ اچھا بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا نے مثال ابلیس کی دے دی۔ آپ کہیے تو آپ کی دے دوں گا اگر نام پتا ہوتا۔ مثال نہیں دے رہا ہوں، فرق بتا رہا ہوں کہ تیرے اور ہمارے عقیدے میں فرق کیا ہے۔ یا علی کہا، سینے میں جوالا دوڑ پڑا، کہا یا علی مت کہیے۔ اچھا یا رسول اللہ کہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ بھی مت کہیے۔ کیوں نہ کہیں؟ کا وجہ یہ ہے کہ جنگ احد میں ان کے داد شہید ہو گئے۔ میں نے کہا تو؟ کہا جب خود کو نہ بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ لکھنؤ کا مجمع ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تیری بات میں دم ہے، چل ٹھیک ہے یا علی بولوں؟ کہا نہیں یا علی بھی مت بولیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رمضان میں 19ویں شب کو ان کو ضربت لگی۔ میں نے کہا تو؟ کہا جب خود کو نہ بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا اچھا یا حسن کہیں؟ کہا نہیں یا حسن بھی مت کہیے۔ کیوں نہ کہیں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، جب خود کو نہ بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ اچھا یا حسین کہیں؟ کہا نہیں یا حسین بھی مت کہیے۔ کیوں نہ کہیں؟ کہا کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا، جب خود کو نہ بچا سکے، جب خود کو نہ بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے؟ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو آج سے میرا جواب یہ ہے کہ تو یا اللہ بھی مت بولنا، یا اللہ بھی مت پکارنا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو اللہ اپنے محمد کو نہ بچا سکا، علی کو نہ بچا سکا، وہ تجھے کیا بچائے گا؟ وہ تجھے کیا بچائے گا؟ تو محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر محمد نے کچھ نہ کہا ہوتا تو آج میں بھی کچھ نہ کہتا، مگر میں کیا کروں کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اس محمد نے خود کہا اولون محمد واوسطون محمد وآخرون محمد وکلون محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، ہم سب کے سب محمد، سب محمد ہے، محمد کے گھرانے والے سب محمد۔ اچھا اب وہ منافق ہی کیا جو اہل بیت کی عظمت کو ہضم کر جائے؟ اچھے اچھوں کا ہاضمہ خراب ہو گیا نا،
اہل بیت کا ذکر سن کر آئے چھٹے محمد کے پاس، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا امام آپ کے نانا نے فرمایا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ امام نے کہا صدقت کا، سچ ہے، میرے جد نہیں فرمایا ہے، میرے نانا نہیں فرمایا ہے۔ کہا اچھا امام یہ بتائیے اگر آپ سب کے سب محمد ہیں تو چلیے میں مان سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سیرت ایک جیسی، آپ سب کا علم ایک جیسا، آپ سب کی بلاغت ایک جیسی، آپ سب کی معرفت ایک جیسی، آپ سب کی ہدایت ایک جیسی، آپ سب کی نورانیت ایک جیسی، آپ سب کی رفعت ایک جیسی، آپ سب کی عزت ایک جیسی، آپ سب کی طاقت ایک جیسی، آپ سب کی بلندی ایک جیسی، آپ سب کا معراج ایک جیسا، آپ سب کی عظمت ایک جیسی، آپ سب کی عرش ایک جیسا، آپ سب کی طینت ایک جیسی، آپ سب کی زینت ایک جیسی، آپ سب کا اخلاق ایک جیسا، آپ سب کا گفتار ایک جیسا، آپ سب کا کردار ایک جیسا، آپ سب کا حسب ایک جیسا، آپ سب کا نسب ایک جیسا، آپ سب کا شجرہ ایک جیسا، آپ سب کی عظمت ایک جیسی۔ مگر امام یہ بتائیے کہ آپ سب کی سیرت تو ایک جیسی ہے مگر آپ سب کی صورت بظاہر میں تو ایک جیسی نہیں ہے، سب کا چہرہ الگ الگ ہے، سب کی صورت الگ الگ ہے، سب کی خوبصورتی الگ الگ ہے، تو پھر آپ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ امام مسکرائے اور مسکرا کر کہا یہ بتا کہ فقط غسل کر کے آیا ہے یا باوضو آیا ہے؟ کہا فقط غسل کر کے آیا یا وضو کر کے بھی آیا؟ کہا امام باوضو ہوں۔ کہا وہ دیکھ وہاں پر رحل پر قرآن رکھا ہوا ہے، جا ہاتھوں میں قرآن لے کر آ۔ وہ گیا ہاتھ میں قرآن لے کر آیا، امام نے کہا اسے کھول، اس نے قرآن کھولا، امام نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا الحمد ہے، امام نے کہا پیج پلٹ، اس نے پیج پلٹا، کہا اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے، کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ آل عمران ہے، کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ نساء ہے، کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مائدہ ہے، کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مزمل ہے، کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مدثر ہے، مولا طٰہٰ ہے، مولا یاسین ہے، مولا والناس ہے، مولا والفلق ہے، مولا اخلاص ہے، مولا نور ہے، مولا محمد ہے، مولا والناس ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارے نام مولا نے گنوا دیے اور کہا اب کتاب بند کر دے۔ جب اس نے کتاب بند کیا مولا نے کہا اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ تاریخی جملہ کہ مولا قرآن ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا عجیب آدمی ہے، کبھی الحمد کہتا ہے، کبھی والناس کہتا ہے، کبھی والنجم کہتا ہے، کبھی والشمس کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے۔ کہ مولا وجہ یہ ہے کہ جب تک انہیں الگ الگ کر کے دیکھا، کوئی والناس نظر آیا، کوئی فلق نظر آیا، کوئی الحمد نظر آیا، کوئی اخلاص نظر آیا۔ امام نے کہا اسی طرح ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسین۔ نعرہ حیدری، جب تک ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا، کوئی الحمد نظر آئے گا، کوئی نور نظر آئے گا، کوئی یاسین نظر آئے گا، مگر جب ہم سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہماری حقیقت محمد ہے۔ اچھا، میرے محمد کو، میرے آقا کو اللہ نے قرآن میں پیارے پیارے القابوں سے نوازا، بہت پیارے پیارے ناموں سے پکارا۔ ایک جگہ کہا ایک جگہ کہا طٰہٰ، ایک جگہ کہا مزمل، ایک جگہ کہا مدثر، ایک جگہ کہا یاسین۔
جو یا محمد پر کرٹیسائز کرتے ہیں نا، اللہ سے پوچھ کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے یاسین؟ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اچھا، شاعر اور خطیب کا کمال بھی یہی ہے کہ پہلا مصرع ایسا پڑھے کہ مجمع سمجھ ہی نہ پائے کہ دوسرے مصرے کا قافیہ کیا ہوگا۔ اگر پہلے نقطے پہ سمجھ جاؤ گے کہ آخری نقطہ کیا آنے والا ہے تو خطابت کا کمال ہی کیا ہے نا؟ چلو روش ادراک میں یاسین، یہ یا کیا ہے؟ یا ہے حرف ندا، حرف ندا، جیسے یا علی، یا حسین، کسی کو پکارا جاتا ہے یا کہتے یا اخی، اے بھائی، یا بتا، اے بابا، یا جدی، اے میرے جد۔ اللہ کہہ رہا یاسین، یا ہے حرف ندا، اے سین۔ اللہ حروف تہجی میں اللہ نے اپنے حبیب کو سین کہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے مزہ تو تب ہے نا جب نقطے میں مجمع اٹھ جائے۔ چلو روش ادراک میں اللہ نے حروف تہجی میں میرے نبی کو سین کہہ کے پکارا، یا سین، اے سین۔ اچھا، عربی گرامر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عربی گرامر میں ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے، ایک نمبر ہوتا ہے، ساتھ میں ہر حرف مذکر ہوتے ہیں، ہر حرف اپنے آپ میں مؤنث ہوتے ہیں۔ اور ایک خاصیت یہ ہے عربی گرامر میں کہ ہر حرف کا ایک زبر ہوتا ہے اور ہر حرف کا ایک بینہ ہوتا ہے۔ چلو نا، کانٹوں سے گزر کر ہی اچھی منزلوں کو طے کیا جاتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں سخت ہے، سخت کو آسان نہ کر دوں تو علی کا ذاکر ہی کیوں رہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے، ساتھ میں ہر حرف کا ایک زبر بھی ہوتا ہے، ایک بینہ بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر حرف کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ایک باطن۔ مثلا اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ لکھیے عین، تو عین کا ظاہر کیا ہے؟ اچھا میں کہوں لکھیے الف، تو الف کا ظاہر کیا ہے؟ ایک ڈنڈی آپ نے بنا دی ہے نا، پین لیا، کاغذ پہ ایک لمبی لکیر کھینچ دی، اوپر سے نیچے ایک لمبی ڈنڈی بنا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے الف کا ظاہر۔ کیا ہے؟ الف کا ظاہر۔ اچھا، الف کا باطن کیا ہے؟ جب میں کہوں کسی بچے سے بیٹا الف کی املا لکھو، تو وہ بچہ کیسے لکھے گا؟ الف لام فا، ہے نا، الف لام فا۔ تو یہ لام اور فا جو ہے یہ الف کا باطن ہے۔ نہیں سمجھا میرا مجمع؟ یہ لام اور فا یہ الف کا بینہ ہے، الف کا باطن ہے، یعنی یہ دونوں الف کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اچھا اگر میں آپ لوگوں سے کہوں لکھو نون، تو آپ نون کیسے لکھیں گے؟ یہ گول گھمایا، ایک بیچ میں نقطہ دے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نون کا ظاہر۔ اچھا اگر میں کہوں گا نون کی املا لکھو، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ نون واو نون۔ تو یہ واو اور نون جو الگ سے ہے یہ ہے نون کا باطن، یہ ہے نون کا باطن۔ تو اب صاحبان زبان نے لکھا کہ ہر حرف کے ظاہر کا عدد الگ ہوتا ہے اور ہر حرف کے باطن کا عدد الگ ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں عین لکھیے، آپ نے یہ ایک شوشہ گھمایا، ایک اور بڑا شوشہ گھما دیا، یہ کیا ہے؟ عین کا ظاہر۔ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں عین کی املا لکھو، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ عین یا اور نون۔ اب سنیے گا، نتیجہ آ رہا ہے، عین یا اور نون۔ تو یہ یا اور نون جو ہے یہ عین کا باطن ہے۔ تو صاحبان ادب نے لکھا کہ ہر حرف کے ظاہر کا عدد الگ ہوتا ہے، ہر حرف کے باطن کا عدد الگ ہوتا ہے۔ بھائی عین کا عدد کیا ہے؟ عین کے عدد ہے 70۔ عین کے عدد کتنے ہیں؟ 70۔ اچھا عین کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟
یا اور نون، یا کے عدد ہیں 10، نون کے عدد ہیں 50، تو 10 اور 50 کتنے ہوئے؟ 60۔ عین کے ظاہر کا عدد 70، عین کے باطن کا عدد 50-60، یعنی کہ ظاہر کا عدد الگ، باطن کا عدد الگ۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، ظاہر کا عدد الگ، باطن کا عدد الگ، مگر عربی حروف تہجی میں سین ایک ایسا حرف ہے جس کا ظاہر بھی ایک ہے، جس کا باطن بھی ایک ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں سین لکھیے، آپ 2 شوشے گھمائیں گے، ایک بڑا شوشہ گھما دیں گے، یہ ہے سین۔ سین کا ظاہر کا عدد ہے 60۔ اب سین کی املا کہوں گا تو آپ لکھیں گے سین یا اور نون، تو سین کے عدد 60، سین کے عدد چھپا ہوا ہے یا اور نون، یا کے عدد 10 اور نون کے عدد 50، تو 10 اور 50 60 ہوئے، یعنی سین کا ظاہر بھی ایک، سین کا باطن بھی ایک۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین، اے میرے محمد، اے میرے وہ حبیب جس کا ظاہر بھی ایک، جس کا باطن بھی ایک۔ سنیے اب تاریخی نقطہ آنے والا ہے، اے میرے وہ محمد جس کا ظاہر بھی ہے، جس کا باطن بھی ہے، تو پتہ کیسے چلے؟ اتنا بڑا دعویٰ ہے اللہ کا کہ میرے محمد کا ظاہر بھی ایک جیسا، باطن بھی ایک جیسا، تو پتہ کیسے چلے؟ میرے نبی کا ظاہر بھی ایک، میرے نبی کا باطن بھی ایک۔ بھئی اگر میں کہوں میرے ظاہر میں کیا ہے تو میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، پر اگر میں کہوں میرے دل میں کیا ہے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ میرا دل میرا باطن ہے۔ آپ ظاہر دیکھ سکتے ہیں، باطن نہیں دیکھ سکتے، تو پتہ کیسے چلے کہ نبی کا ظاہر بھی ایک جیسا، باطن بھی ایک جیسا؟ تو پتہ چلا غدیر قم کے منبر پر نبی کے دل میں قرآن ثابت، نبی کے ہاتھوں میں قرآن نازل۔ اگر دیکھنا ہو نبی کا ظاہر و باطن تو غدیر کے منبر پر دیکھ لینا، باطن میں خاموش قرآن، ہاتھوں میں بولتا ہوا قرآن۔ اچھا ہم کہتے ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں علی، مولوی پریشان ہو جاتا ہے، ارے غدیر میں جا کر دیکھ نبی کے دونوں ہاتھوں میں علی ہے۔ دیکھ جا کر غدیر کے میدان میں، سمیٹ دیا میں نے اپنے موضوع کو، جا کر دیکھ غدیر میں نبی کے دونوں ہاتھوں پر علی موجود ہے۔